بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس ذات کی جس کی مدح و ثنا تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے چھو سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی حد تک پہنچ سکتی ہیں۔ جو اس عالمین کا رب ہے، جو تب تھا جب کچھ بھی نہ تھا اور تب ہوگا جب کچھ بھی نہ ہوگا۔ معزز سامعین، آج مذہب اور سائنس کے حوالے سے میرا دوسرا لیکچر ہے، مگر التماس ہے کہ عنوان کو دیکھ کر لیکچر کو سکپ نہ کیا کریں اور نہ ہی کوئی خود ساختہ رائے قائم کیجیے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عنوان کو دیکھ کر ایک رائے قائم کر لی جاتی ہے، جبکہ میرے لیکچر کے اندر وہ تمام بوسیدہ خیالات نہیں ہوتے جو پہلے سے لوگوں کے دماغ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ آج کی اس لیکچر کے اندر ہم 4 سوال ایسے اٹھائیں گے اور ان کو واضح طور پر کلیئر کریں گے تاکہ کوئی بھی شکوک اس کے متعلق باقی نہ رہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ کیا مذہب اور سائنس کے درمیان تقابل ہے، موازنہ ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کیا مذہب اور سائنس دو مختلف چیزیں ہیں؟ تیسرا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ کیا مذہب اور سائنس ایک ہی چیز کا نام ہے؟ چوتھا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ اختلاف کہاں پہ آ رہا ہے، مذہب اور سائنس کے درمیان اختلاف کہاں پہ آ رہا ہے؟ ان تمام سوالات کی وضاحت کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر ایک بنیادی نکتہ عرض کروں گا۔ قرآن مجید کا بنیادی موضوع انسان ہے، جسے سینکڑوں بار اس امر کی دعوت دی گئی ہے کہ اپنے گرد و پیش میں وقوع پذیر ہونے والے حالات اور واقعات اور حوادث عالم سے باخبر رہنے کے لیے غور و فکر، تدبر و تفکر سے کام لائے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت مشاہدہ اور شعور سے کائنات کے اندر موجود مخفی رازوں کو آشکار کر سکے۔ تمام سوالات کی وضاحت کرتے ہیں جو ابھی ہم نے اٹھائے تھے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس انداز میں ان کو بیان کروں کہ عام سے عام انسان بھی سمجھ سکے۔ اپنے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا مذہب اور سائنس کے درمیان تقابل ہے، کوئی موازنہ ہے، کوئی مقابلہ ہے؟ تو آسان سا جواب یہ ہے کہ مذہب اور سائنس کے درمیان کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کرنا خلاف عقل ہے، کیونکہ مذہب خالق کی بحث کرتا ہے جبکہ سائنس خلق شدہ چیزوں کی بحث کرتی ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کا موضوع خالق ہے جبکہ سائنس کا موضوع خلق شدہ چیزیں ہیں۔ یعنی مذہب خالق کی بحث کرتا ہے جبکہ سائنس اس خالق کی خلق شدہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سائنس کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر بات کرتا ہے جو خلق کی گئی ہیں۔ یعنی کہ دونوں کا موضوع الگ ہے، ایک خالق کی بات کرتا ہے تو دوسرا خلق شدہ چیزوں پہ بات کرتا ہے۔ ابھی ہم اس سوال کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ کیا تقابل ہے، کیا مذہب اور سائنس کے درمیان کوئی موازنہ ہے، کیا مذہب اس علم سائنس کو، اس علم غور و فکر کو ایک ساتھ بیان کرتا ہے یا الگ الگ کر کے بیان کرتا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے اس وقت مذہب کی صحیح اور سالم کتاب جو اپنی اصل حالت میں آج کے دور تک موجود ہے، فرقان مجید کی طرف رجوع کریں تو ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب یا قرآن اس علم غور و فکر کو ایک ساتھ بیان کرتا ہے، مذہب اس کو الگ بیان نہیں کرتا۔ کسی بھی آیت کے اندر، کسی بھی حدیث کے اندر ان کے درمیان تقابل نہیں ہے۔ جہاں خدا مذہب کی بات کرتا ہے، ایمان کی بات کرتا ہے، وہاں غور و فکر کی بات کرتا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کے اندر اگر غور کیا جائے، اس فرقان مجید کے اندر اگر غور کریں تو جہاں جہاں خدا اپنے وجود کی بات کرتا ہے، وہاں بھی ساتھ غور و فکر کا حکم دیتا ہے، تحقیق کا حکم دیتا ہے، مشاہدے کا حکم دیتا ہے۔ مگر علمی کوتاہی کی وجہ سے اور ہماری کتابیں پڑھ کر، ہمارے مولویوں کے مختلف بیانات کو سن کر ایک طبقہ مذہب سے روگرداں ہے۔
جبکہ ایک نام نہاد مذہبی طبقہ سائنس کو اجنبی نظریات کی پیداوار کہہ کر اس کی ترویج کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ جبکہ قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو علم سائنس یعنی علم غور و فکر بھی واجب ہے۔ جس طرح دوسرے علوم کے وجوب کے اوپر ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، علم سائنس یعنی علم غور و فکر پہ اور کیا دلیل چاہیے کہ قرآن بار بار غور و فکر کا حکم دے رہا۔ ایک مشہور حدیث جو ہمارے بچے کو یاد ہے، یا اس میں اختلاف بھی ہے کہ کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک مشہور چیز ہے کہ علم حاصل کرے چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ میرا مذہبی طبقے سے سوال ہے کہ چین میں کون سا دین پڑا ہوا تھا جب یہ بات کہی گئی تھی، یا آج چین کون سا مرکز اسلام ہے؟ یعنی ہم اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر سارا الزام مذہب کے اوپر عائد کیے ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے مذہب اور سائنس کے درمیان کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی ان کے درمیان مقابلہ نہیں ہے، کوئی جواز ہی نہیں بچتا کہ ہم مذہب اور سائنس کو ایک دوسرے کے مقابل لا کے کھڑا کریں۔ ہاں، یہ کوتاہیاں ہیں، کچھ ہمارے مفسرین کی بھی کوتاہیاں ہیں، کچھ ہمارے مبلغین کی بھی کوتاہیاں ہیں، جن کو ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مذہب اور سائنس کے بیچ میں تضاد ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ایک پہلا پوائنٹ کہ دونوں کی بنیاد میں بھی فرق ہے۔ مذہب کی بنیاد ایمان کے اوپر ہے، جبکہ سائنس کی بنیاد ٹرائل اینڈ ایرر سے گزرنے کے بعد مشاہدات اور تجربات کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ دونوں کے دائرہ کار میں بھی فرق ہے، اس لیے کوئی جواز بچتا ہی نہیں کہ ان کے درمیان تقابل ہو، کسی طرح کا کوئی موازنہ ان کے درمیان آ سکے۔ مذہب اور سائنس کی مثال سمندر اور اس سڑک روڈ کے اوپر چلنے والی گاڑیوں کی سی ہے کہ دونوں میں کہیں کسی پوائنٹ کے اوپر ٹکراؤ ممکن ہی نہیں ہے۔ مذہب اور سائنس کے درمیان تقابل نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ جو میں بار بار کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ یہ ایک حد تک کلیئر ہو چکا ہوگا کہ ان کے درمیان کوئی تقابل نہیں ہے۔ کوئی اگر ان دونوں کے درمیان کسی جگہ پہ آ کے، کوئی ممبر پہ آ کے، کوئی کتابی حالت میں، کوئی کسی پروگرام میں ان دونوں میں تقابل شروع کروا دیتا ہے تو وہ عقل سے پائدل ہے۔ کسی صورت بھی ان میں تقابل جائز نہیں ہے۔ دونوں کے دائرہ کار میں فرق ہے، دونوں کی بنیاد میں فرق ہے۔ جبکہ ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ مذہب اور سائنس کے درمیان کوئی تقابل نہیں ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ یہ صرف عام ذہنوں کے اندر پائی جانے والی غلط فہمی ہے کہ مذہب اور سائنس ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ مجھے بتائیں، یہ بات کہنے والے کہ مذہب ہے تو آپ سائنس میں ترقی نہیں کر سکتے، میرا سوال ہے ان سے، مجھے بتائیں کہ 7ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک جو مسلمانوں کا عروج تھا، کیا مسلمانوں کے پاس مذہب نہیں تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام ذہنوں کے اندر یہ بات کیوں پائی جاتی ہے کہ مذہب ہے تو آپ سائنس میں ترقی نہیں کر سکتے، مذہب سائنس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ کسی کی بیوقوفانہ سوچ ہوگی، ورنہ مذہب ہے اور سائنس بھی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں، یہ بات کہنے والوں سے میرا سوال ہے کہ مجھے بتائیں کہ کیا 500 سال تک جب مسلمانوں کا اس دنیا کے اوپر سائنسی عروج رہا تھا، کیا مسلمانوں کے پاس مذہب نہیں تھا؟ جابر بن حیان جو امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، ایک فقیہ بھی تھے، ایک شیعہ مومن بھی تھے اور ایک اعلیٰ پائے کے سائنسدان بھی تھے۔ ابو علی سینا کو دیکھ لیں، القنون فی طب لکھنے والے، کیا وہ مومن نہیں تھے؟ کیا وہ جعفر صادق کے شیعہ نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس مذہب نہیں تھا؟ کیا وہ شیعہ نہیں تھے؟ کیا وہ مومن نہیں تھے؟ کیا اس وقت 500 سال تک مذہب بھی تھا، عروج بھی تھا؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ اگر جو سمجھتا ہے کہ مذہب اور سائنس ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یہ ناممکن ہے، تو اس کو دکھائیں، وہ تاریخ پڑھے کہ مسلمانوں کے پاس مذہب تھا، اور آج جیسا بسیدہ مذہب بھی نہیں تھا، جیسے آج ہمارے پاس لنگڑا سا مذہب موجود ہے۔
اپنی مرضی کا جو ہم نے بنایا ہوا ہے، جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی وہ مذہب سے نکال دیتے ہیں، جو چیزیں پسند ہوتی ہیں اس کو مذہب میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ پھر بھی ہمیں مشکل ہے کہ مذہب کے ہوتے ہوئے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ وہ تمام مذہبی طبقہ جو یہ سوچتا ہے کہ مذہب کے ہوتے ہوئے سائنس میں ترقی نہیں کر سکتے، وہ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو پڑھ لے کہ کیسے ان کے آباء و اجداد مومن بھی تھے، خدا پہ توکل رکھنے والے بھی تھے، ان کی عورتیں باحجاب بھی ہوتی تھیں، پھر بھی جب یورپ گھپ اندھیروں میں چھایا ہوا تھا، جہاں سائنس کا نام و نشان نہیں تھا، تب مسلمان اس دنیا پہ چھائے ہوئے تھے۔ ان غلط فہمیوں کی دو وجوہات ہیں جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے ان کی۔ پہلا تو 16ویں صدی میں کلیسا کے مظالم، اور دوسرا علماء اسلام کا سائنس کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک۔ یہ دونوں چیزیں وجہ بنی ہیں کہ ہمارے نوجوان ہمارے مذہب کے اکثریتی طبقہ جو ہے وہ روگرداں ہے، مذہب سے روگرداں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ مذہب کسی اور بلا کا نام ہے اور سائنس کسی اور بلا کا نام ہے۔ اگر ہم 16ویں صدی کے کلیسا کے مظالم کی بات کریں تو تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جس وقت خداوند متعال نے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا تھا، اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد بائبل کو جو چینج کر دیا گیا، تبدیل کر دیا گیا، اس میں خود ساختہ چیزیں ایڈ کر دی گئیں۔ جتنے بھی ان کے پادری وغیرہ تھے، کلیسا کے جو محافظین ہوتے تھے، انہوں نے فلسفہ یونان کو بائبل کا حصہ بنا دیا اور سمجھتے تھے کہ یہ تمام چیزیں بائبل کا حصہ ہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ صرف قرآن مجید وہ وید کتاب ہے جو اپنی اصل اور صحیح و سالم حالت میں موجود ہے، ورنہ اور کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے جو اپنی صحیح اور سالم حالت میں موجود ہو۔ بائبل کے اندر جس وقت کلیسا کے پجاریوں نے فلسفہ یونان کے وہ بوسیدہ عقائد کو بائبل کا حصہ بنایا اور سمجھنے لگ گئے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مذہب کی ہیں، حتیٰ کہ بائبل میں اس چیز کا اعتراف موجودہ سائنسدان جو ابھی تو فوت ہو گئے ہیں، اس صدی کے مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ تھے، نے اعتراف کیا تھا کہ بائبل کے اندر ایسی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی، ایسی کوئی روایت بھی موجود نہیں تھی۔ اپنی کتاب کائنات کی ساخت میں وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ بائبل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی جس چیز کو مذہب کے نام پر عیسائیوں نے عقائد کا حصہ بنایا ہوا تھا، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ یونانی فلسفے سے لی ہوئی باتیں تھیں اور ان کو ایڈ کر رکھا تھا اپنی بائبل کے اندر، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ دین کے اور اگر ہم علماء اسلام کی بات کریں تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنی کتاب کے اندر اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے نصاب کے اندر جو درس نظامی میں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے وہ فلسفہ یونان ہے، اس کو فلسفہ قرآنی سمجھ لیا گیا ہے، اور اس کو مد نظر رکھ کر یہ سوچا جاتا ہے کہ اس میں تمام جتنے بھی سائنس سے ریلیٹڈ بوسیدہ عقائد ہیں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مذہب کا حصہ ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے، جبکہ نہ وہ مذہب کا حصہ ہے نہ وہ قرآن کا حصہ ہے۔ بارہا پچھلے لیکچر کے اندر میں اس بات کو رپیٹ کر چکا ہوں کہ ہمیں اپڈیٹ کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، صحیح چھان بین کرنے کی ضرورت ہے، اصل چیزیں جو مذہب ہیں ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم مختلف قسم کے بوسیدہ عقائد کا دامن پکڑے رکھیں۔ ایک مشہور سائنسدان، یہ مثال ان کے لیے دے رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ مذہب اور سائنس ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے، یا ان کے درمیان اتنا تضاد ہے کہ ایک سائٹ پہ رکھنا پڑے گا تبھی آپ دوسرا پہلو لے کے جائیں گے۔ تو آئزک نیوٹن نے کہا تھا کہ مذہب بغیر سائنس کے اندھا ہے اور سائنس بغیر مذہب کے لنگڑی ہے۔ تو اس کو دیکھیں کہ مذہب بغیر سائنس کے اندھا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس علم غور و فکر نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کائنات کے مختلف چیزوں کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، تو آپ صرف اندھا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اندھا عقیدہ تو شخصیت پرست بناتا ہے۔ خدا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری ذات کے اوپر اندھا عقیدہ رکھیں،
اگر ایسا ہوتا تو خدا قرآن کے اندر بار بار غور و فکر کا، کائنات کے اندر غور و فکر کا حکم نہ دیتا۔ خدا کا یہ حکم دینا کہ کائنات کے اندر غور و فکر کرو، میں نے عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں رکھی ہیں، میں نے سوچنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، خدا کا یہ کہنا اس چیز کی دلیل ہے کہ خدا اندھے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے کہ معرفت کے ساتھ اس کو مانا جائے، اور معرفت آئے گی خدا کی خلق شدہ چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے سے، سوچنے سے، چاند سورج ستاروں خلا میں جھانکنے سے، زمین کی تہوں میں دیکھنے سے وہ معرفت آئے گی۔ وہ معرفت آپ کے ایمان کے درجات کو بلند کرے گی۔ نیوٹن کے دوسرے حصے کی وضاحت کریں تو سائنس بغیر مذہب کے لنگڑی ہے۔ یعنی کہ نیوٹن کا کہنا تھا کہ ایک سائنسدان ایٹم بم بنا سکتا ہے، لیکن وہ اس کا مثبت یوز بھی کر سکتا ہے اور نیگیٹو یوز بھی کر سکتا ہے۔ اگر اسے کوئی چیز نیگیٹو استعمال سے روکتی ہے تو مذہب ہے، وہ خدا کا خوف ہے، وہ آتش جہنم کا ڈر ہے، تبھی وہ اس کو غلط استعمال سے روکے گا۔ دوسرا یہ کہ سائنس ایجادات دیتی ہے، مختلف فیلڈ کے اندر آپ کو مختلف آسانیاں دیتی ہے، لیکن سائنس اخلاقیات نہیں سکھاتی، جس طرح مذہب سائنس نہیں سکھاتا۔ نیوٹن کے بقول دونوں کا ایک ساتھ چلنا اشد ضرورت ہے۔ ہمارا پہلا سوال جو کور ہو گیا کہ تقابل جائز نہیں ہے، قرآن اور سائنس کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو اسی سے نکلا تھا، ہم نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، کہیں پہ مذہب سائنس کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اچھا، ہمارے پاکستان میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم مذہبی ہیں، ہم اس لیے سائنس کے اندر ترقی نہیں کر رہے۔ صرف مذہبی ہونا وجہ نہیں ہے، ہم سست کہل قوم ہیں، ہم محنت کرنے سے کترانے والی قوم ہیں، ہم صرف کھاتے ہیں اور شہوت رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور ہم اس چیز کو اپنی سستی اور کہلی کو جب بات کرتے ہیں تو ڈال دیتے ہیں مذہب کے اوپر کہ ہم مذہبی ہیں، ہم سائنس کے اندر ترقی نہیں کر سکتے، سائنس کی ترقی کے راستے میں ہمارا مذہب رکاوٹ بنے ہوا ہے۔ مذہب کہیں پہ رکاوٹ نہیں بن رہا آپ کی سائنسی ترقی کا۔ اگر کوئی عورت اگر یہ سوچتی ہے کہ اس کا حجاب جو ہے وہ اس کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہے تو اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایران کے اندر دیکھیں، آپ عراق کے اندر دیکھیں، آپ لبنان کے اندر دیکھیں، وہ بھی سائنس کے اندر ترقی کر رہے ہیں، ان میں عورتیں مکمل حجاب کے اندر ہوتی ہیں۔ یعنی کہ حجاب راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، ہاں بہانہ ہے۔ اگر آپ بہانا چاہتے ہیں، اگر آپ ترقی نہیں کرنا چاہتے، اپنی سستی اور کہلی کو کسی تیسرے فیکٹر کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بہانہ ہے، ورنہ عورت کا حجاب اس کی اس ترقی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا، کیونکہ مثالیں موجود ہیں۔ اگر مثال موجود ہو تو پھر کوئی جواز نہیں بچتا۔ امید ہے کہ میں دونوں باتوں کی وضاحت جو کی ہے میرے سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تقابل بھی جائز نہیں ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ یہاں پر چھوٹی سی مسٹیک ہے، تھوڑی سی غلطیاں ہیں جن کو سولو کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جو بنا ہوا ہے مذہب اور سائنس کے حوالے سے۔ میں نے ابھی بہت کچھ ریکارڈ کرنا ہے اس حوالے سے، لیکن میں دوسرا لیکچر صرف اسی بات پہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب تک یہ غلط فہمیاں، بیسک جو مسٹیکس ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوں گی، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی اس سے حوالے سے کوئی سوال اٹھتا ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مذہب اور سائنس ایک ہی چیز کا نام ہے؟ نہیں، مذہب اور سائنس ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ مذہب اور سائنس کی بیس میں فرق ہے، مذہب اور سائنس کے دائرہ کار میں فرق ہے۔ اگر کسی کو ہمارے اوپر والے بیان سے لگے کہ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مذہب اور سائنس کے درمیان تقابل یا ٹکراؤ خلاف عقل ہے، ان دونوں کو الگ الگ پیش کرنا خلاف عقل ہے، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز بھی نہیں ہے، مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے، سمجھ کیوں نہیں آ رہی، یہی نقطہ سمجھانے کا۔
میرے محترم، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب اور سائنس میں تقابل نہیں ہے، ضد نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اچھا، یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایک ممکنہ صورت ہوتی ہے کہ دونوں کے درمیان، ان دو چیزوں کے درمیان تقابل نہیں ہوتا جو ایک جیسی ہو، بالکل سیم دو چیزیں ہوں جن میں کوئی فرق نہ ہو، ان میں تقابل نہیں ہوتا۔ تو کیا اگر کسی کے دماغ میں ہے کہ ہم اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں فرق نہیں ہے اس لیے تقابل نہیں ہوتا؟ نہیں۔ ایک اور ممکنہ صورت بھی ہوتی ہے کہ اگر دو چیزوں کے معیار میں فرق ہو تو بھی ان میں تقابل جائز نہیں ہے، جیسے اللہ اور انسان کے اندر کوئی موازنہ نہیں ہے، اسی طرح مذہب اور سائنس کے درمیان بھی کوئی موازنہ نہیں، جس طرح خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معیار میں فرق ہے، یہ ممکنہ صورت ہے۔ اس بیس پہ ہم کہہ رہے تھے کہ مذہب اور سائنس کے درمیان تقابل جائز نہیں ہے۔ جب دونوں کے اندر کوئی ضد نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا لوگوں کو، ہمارے خطبہ کو، واعظین کو سمجھ نہیں آ رہا۔ جب بھی بات کرتے ہیں کچھ علماء، کچھ واعظین جب بھی بات کرتے ہیں تو ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں۔ اگر ٹکراؤ کو چھوڑیں گے تو پھر ایک ساتھ ہونے کی بات کریں۔ ہم خطیب کو سن رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ سائنس قرآن کی ایک برانچ کا نام ہے۔ کہاں جائے بندہ؟ عجیب صورتحال بنا رکھی ہے۔ اسی نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقابل نہیں ہے، کبھی دونوں کے بیچ میں موازنہ نہ کریں، یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام نہیں ہے۔ ہمارے مذہبی طبقے کو دیکھیں یا دوسرے نام نہاد طبقے کو دیکھیں، دونوں اسی بات کے اڑے ہوئے ہیں۔ ایک جب بھی بات کی جائے گی تو دونوں کا موازنہ تقابل کیا جائے گا کہ ہاں مذہب یہ کہتا ہے تو سائنس یہ کہتی ہے۔ اگر تقابل کو چھوڑیں گے تو پھر پکڑ لیں گے کہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، مذہب اور سائنس ایک ہی چیز ہے، اور یہ جو سائنس ہے یہی اصل مذہب کی بنیاد ہے، یہ قرآن سے نکالی گئی وغیرہ وغیرہ جیسے پوشیدہ خیالات۔ اب ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا مذہب اور سائنس دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ جی، مذہب اور سائنس دونوں ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ کہیں پہ لگتا ہے کوئی ایسی صورتحال، کوئی ایسا قاعدہ قانون آپ کے سامنے ہو جس سے آپ کو لگے، کوئی ایسی بنیاد بتائیں، کوئی ایسا دائرہ کار بتائیں جہاں پر مذہب اور سائنس ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ لیکن نقطہ پھر وہی ہے جس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والی چیز کا نام ہے۔ مذہب بھی ہے، سائنس میں ترقی بھی ممکن ہے۔ آخری سوال کہ اختلاف کہاں آ رہا ہے؟ میں نے مکمل وضاحت کر دی، یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اختلاف کہاں آ رہا ہے، کون ہے جو ان چیزوں کو غلط ڈیفائن کر رہا ہے، کون ہے جو مسلسل سائنس اور مذہب کے درمیان لڑائی کا باعث بن رہا ہے۔ اگر لڑائی کا باعث نہیں بن رہا تو کون ہے ایسا جو ان دونوں کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈیے گا، ان تمام فیکٹر کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کیجئے جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ ہم بعد میں انشاءاللہ قرآن کے اندر موجود ان تمام آیات کو جو سائنسی اشارات رکھتی ہیں مکمل کھول کے بیان کریں گے غور و فکر کے لیے۔ یہاں پر پھر کوئی سوال سامنے آ سکتا ہے کہ کیا آپ پھر قرآن کی ان آیات کو سائنس کی نظر میں سائنسی وضاحت دیں گے؟ تو یہاں پر جن کو اصل چیز کا فرق نہیں معلوم وہ ایسا سوال اٹھاتے ہیں کہ ابھی آنے والے لیکچر کے اندر جب میں ان آیات کی بات کروں گا تو اگر کسی کے مائنڈ کے اندر یہ سوال آئے کہ میں پھر وہی کام کرنے لگ گیا ہوں جس کے میں خود مخالف تھا کہ مذہب کی چیزوں کو سائنس کے مد مقابل لانا، کبھی بھی ہم مذہب کی کسی چیز کو سائنس کے مد مقابل نہیں لاتے۔ ہاں، ہم ان آیات کی ضرور وضاحت کریں گے جو سائنسی اشارات رکھتی ہیں۔ قرآن کی ان آیات کا سائنسی وضاحت کیوں؟ اگر کسی کے مائنڈ کے اندر یہ سوال آئے تو اس کے لیے عرض ہے کہ وہ آیات ہی سائنسی ہیں،
اب سائنسی آیات کو عقیدے اور ایمان سے کیسے ثابت کریں، ان کی وضاحت کریں۔ سائنسی آیات کو جو غور و فکر سے ریلیٹڈ ہیں، جو کائنات سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی وضاحت سائنس کی نظر میں ہی کریں گے نا، اب اس کو عقیدے کی نظر سے تو نہیں کر سکتے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ آیات جن کی وضاحت کی جائے گی وہ مثبی آیات ہیں، ہاں قرآن کے اندر موجود ہیں لیکن آیات سائنسی ہیں، اس لیے ان کی وضاحت سائنس کی نظر میں سے کی جائے گی۔ اور اس لیکچر کے بعد بھی اگر آپ میں سے کسی کے مائنڈ کے اندر کوئی ایسا سوال ہو اسی سے ریلیٹڈ تو ضرور کامنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اگلے لیکچر کے اندر میں اس کی وضاحت کروں گا۔